ایسے واقعات ہیں جن لوگوں نے عالم برزخ کا سفر بھی کیا ہے. ہاں اللہ بعض لوگوں کو دکھاتا بھی ہے تاکہ شاید وہ ہمیں آ کر بتائیں. اب یہ دو بھائی تھے، کہتے ہم مشہد الرضا گئے، مولانا رضا کی زیارت، یہ چلے گئے امام رضا کی زیارت کی. دو گاڑیاں تھیں، ایک میں دونوں بھائیوں کی فیملی، والدہ بھی ساتھ تھی اور والد کہہ رہے ہمارے فوت ہو چکے تھے. ہم گئے مولانا رضا کی زیارت کی اور واپسی کا سفر. کہہ رہے جب واپسی پہ آ رہے تھے تو دو بھائیوں کی گاڑی آگے تھی پیچھے اور والدہ بہنیں وہ پیچھے گاڑی میں تھے. ایک موڑ آیا، کہتے ہیں اسپیڈ تھوڑی ہماری زیادہ تھی، سامنے سے ایک بس بھی آ رہی تھی یا ٹرک تھا، پتہ نہیں چلا کہ اتنی اسپیڈ میں تھے یہاں تک کہ گاڑی جا کے ٹرک سے ٹکرائی، پوری آدھی گاڑی تقریباً پریس ہو گئی. اب یہ جوان کہتا ہے بس مجھے وہ منظر یاد ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. ابھی تک یقین نہیں ہے کہ میں مر چکا ہوں. ایسے جس آدمی سمجھتا میں خواب دیکھ رہا ہوں نا، سمجھ میں خواب دیکھ رہا ہوں، کیا ماجرا ہے، گاڑی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جسم پڑا ہوا ہے، مار ہو رہی ہے، بھائی رو رہا ہے. کہتا کوئی سمجھ نہیں لگ رہی. اتنے میں میرے کانوں میں مجھے میرے مرحوم باپ کی آواز سنائی تھی. میرے نام سے پکارا اور مجھے بلایا. اب کہتا ہے 11 یا 10 سال کے بعد میں نے اپنے بابا کی آواز سنی. ظاہر باپ مرحوم ہو چکے تھے. اولاد جو والدین سے محبت کرتی ہے اور آپ کو 10 سال کے بعد اپنے باپ کی آواز سنائی دے کتنی خوشی ہوتی ہے. کہتا میں پریشان ہوں، اس آواز نے مجھے کھینچا اور جب میں نے دیکھا تو میرے والد میرے سامنے کھڑے تھے. دوڑا دوڑا گیا، والد سے ملا اور میں نے کہا بابا آپ اور یہاں؟ اس نے کہا بیٹا تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. کہ اب بھی سمجھ نہیں آئی، باپ بھی نہیں بتا رہے. مجھے کہا نیچے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. کہا تیرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کہا میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ کہا بیٹا تو مر چکا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے میں تجھے لینے آیا ہوں. کہہ رہا میرا جو والد تھا وہ خادم امام حسین، کہہ رہا شاید کیونکہ میرے والد کا مقام یہ تھا کہ اللہ نے اسے اجازت دی وہ مجھے لینے آئے. تو مجھے کہا خوش نہیں ہو، باپ سے مل رہے ہو، چھوڑ دو دنیا کو، چلتے ہیں. تو میں نے کہا میں چلنے کے لیے تیار ہوں، 11 سال کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، لیکن بابا ماں کا رونا مجھ سے برداشت نہیں. میری ماں اتنی رو رہی تھی اور رو رو کے آوازیں دے رہی تھی امام رضا مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کی زیارت کے لیے. پھر رو رو کے بولتی امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا آپ سے چاہیے، میں آپ کے لیے آئی تھی. دوسری طرف کہہ رہا میرا بھائی جو تھا وہ گھٹنوں پہ انگلیوں پہ کھڑے ہو کے امام حسین کو صدائیں دے رہا تھا، مولا حسین ہمیں ہمارا بھائی چاہیے، جوان بھائی. کہتا ان سب کی مجھے پرواہ نہیں تھی. میں نے والد کو کہا ماں کا رونا مجھ سے، کیونکہ ماں اتنا چیخ چیخ کے رو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے کچھ ہو گیا یہ کہیں میری ماں مر نہ جائے. میں نے کہا والد صاحب مجھے ماں کا رونا نہیں. اس نے کہا صبر کرو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ تیری ماں امام رضا کو پکار رہی ہے، دیکھتے ہیں شاید کوئی فرج ہو جائے. کہتا اتنے میں باتیں کر رہے تھے، اچانک آواز آئی کہ مولا آ گئے. کہتا ہے سبز نور، امام نے براؤن کلر کا لباس پہنا ہوا اور میں نے دیکھا آ رہے ہیں. میں نے کہا بابا کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں، امام رضا ہیں. کہتا میں ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جیسے امام رضا ہے انہوں نے میرے والد کو سلام کیا، والد نے جواب دیا، قدم بوسی کی. بات میرے والد سے کر رہے تھے، مجھے بس ایک نگاہ دیکھا اور کہا کہ اے خادم مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، مولا بیٹا مر چکا ہے. کہا پھر لے جاؤ اپنے ساتھ. کہا مولا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. کہا نہیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. کہتا اتنے میں تھوڑی دیر انہوں نے بات کی، پھر آواز آئی کہ مولا آ گئے. اب جب دیکھا ایک نورانی وجود تھا جو قریب آ رہا تھا، دوڑے میرے والد ان کے استقبال کے لیے. اب مجھے پتا چلا یہ وجود کس کا ہے، یہ حجت خدا امام زمانہ کا وجود ہے. صلوات پر مولا کی شان. امام نے کہا ماجرا کیا ہے اے خادم، تمہارے بیٹے نے کیوں پریشان کیا ہوا ہے ہمیں؟ کہا مولا یہ تو کھڑا ہے، اس کی ماں آپ کو پکار رہی ہے. اب کہہ رہے ہیں امام رضا بھی دیکھ رہے ہیں، امام زمانہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ماں چیخ چیخ کے پکار رہی تھی کہ امام رضا مجھے اپنا بیٹا واپس، امام زمانہ مجھے اپنا بیٹا. میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بلند بلند آواز سے امام حسین کو بلا رہا ہے.
بس مجھے دونوں اماموں کی باتوں سے یہ لگا کہ نہیں، میرا پلٹنا اب مشکل ہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک غم کی فضا طاری ہو گئی، ایسا غم جسے میں بیان نہیں کر سکتا، اور اس غم کی فضا کے بعد ایک آقا قریب آنا شروع ہوئے، اور جو آقا آ رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے، کئی جوان ان کے ساتھ تھے، اور جیسے قریب کرے اتنا ان کے وجود میں ہیبت نہیں، غم تھا کہ جیسے وہ قریب آتے تھے گویا میرے وجود میں غم بڑھتا جاتا تھا، اور جیسے آتے گئے کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، پہلے جو دو امام آئے میں نے ان کو دیکھا، اب جو یہ شخصیت آنے لگی تو میرے اختیار میں نہیں تھا، خود بخود جو میرا سر ہے وہ جھکنا شروع ہو گیا، نگاہیں بالکل جھک گئیں، اب میرے اختیار میں نہیں تھا، بالکل میں ایسے کھڑا تھا جس نے میرے سر کو پکڑ کے جھکا دیا، خود بخود میں جھک گیا۔ اور جیسے وہ قریب آئے تو دونوں اماموں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایسا ادب امام حسین کا امام رضا نے کیا، ایسا ادب امام زمانہ نے کیا، دونوں آگے بڑھے۔ کہ امام جیسے آئے تو تھوڑے جلال میں تھے، میرے والد کو کہا اے ہمارے خادم کیا ماجرا ہے، اس کی ماں ہمیں کیوں اتنا بلا رہی ہے، اس کا بھائی ہمیں کیوں اتنا بلا رہا ہے؟ کہ مولا مر چکا ہے۔ کہا کیا تم نے فیصلہ نہیں سنا کہ اب اس کا واپس پلٹنا مشکل ہے؟ میں نے کہا مولا سب کچھ اس کو سنا دیا، امام رضا نے بتا دیا، امام زمانہ نے بتا دیا، پھر کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ مولا یہ بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ کہ پھر مسئلہ کیا ہے؟ امام حسین نے کہا کہ مولا یہ کہتا ہے مجھ سے میری ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ کہتا جب ماں کا نام آیا نا حسین منقلب ہو گئے، خاموش ہو گئے ایک طرح سے مولا حسین۔ اور ایک مرتبہ میری ماں کو امام حسین نے دیکھا ہوگا، کہتے پھر امام حسین تھوڑا آگے بڑھے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ دعا کرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ امام حسین میرے قریب آ رہے ہیں۔ کتاب جرت نہیں، گردن جھکی ہوئی، میں امام حسین کو دیکھ نہیں پا رہا، ادب کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی ہے۔ کہ امام حسین بالکل جب میرے قریب پہنچے نا، یہاں شاید مجھے اجازت ملی میں اپنے سر کو اٹھاؤں۔ کہتے جیسے میں نے سر اٹھایا میری نگاہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی۔ کہتا یہ نگاہ ایک لمحے کی تھی، بس نگاہ پڑی، امام حسین نے کہا واپس چلا جا، تیری ماں کی خاطر ہم نے تجھے بھیج دیا۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے اگر پہلے حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑتی میں پاؤں پکڑتا، مجھے واپس نہیں جانا، کیونکہ ایسا حسن ایسا سکون مولا حسین کے چہرے میں تھا، کون واپس آتا؟ لیکن زیارت بھی مجھے آخر میں کروائی تاکہ میں شاید یہ بول نہ پاؤں، کہ مجھے کہا واپس چلے جاؤ۔ کہ پھر میں نے جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے عالم برزخ کو دیکھا ہوا ہے۔ شاید یہ پیغامات ہمارے لیے ہیں کہ مومن دنیا سب کچھ نہیں ہے، اگر پردے ہٹ جائیں تو اس عالم کو دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مخالفت نہ کرے، دنیاوی لذتوں کے لیے خود کو تباہ و برباد نہ کرے، اس جسم کو اپنا خادم بنا